السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہو گیا یہ انشاءاللہ عز و جل۔ آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 69 پڑھیں گے، اور اس سے پہلے پارٹ نمبر 67 اور 68 میں نبی اور رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو 9 عقیدے پڑھ چکا، یہ 10ویں نمبر کے عقیدے سے یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے نا، کنٹینیو یہاں سے کرتے ہیں۔ دیکھیں عقیدہ 10، حضرات انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ فرشتوں کے رسولوں سے بھی افضل ہیں۔ دیکھیں انبیاء کرام نبی، ٹھیک ہے، آگے بتا رہے ہیں ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو مگر ہرگز کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائیں وہ کافر ہے۔ جو نبی نہیں ہے اس کو کہے یہ افضل ہے یا ان کے مرتبے کو بڑھا دے تو پھر یہ بھی کافر ہے۔ دیکھیں عقیدہ 11، حضرات انبیاء علیہم السلام کے مختلف درجے ہیں، مختلف یعنی الگ الگ درجے ہیں، ایک اسٹیٹس کا ایک لیول ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ دیکھیں کس طرح کہ سب سے افضل افضل و اعلیٰ ہمارے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح آگے پھر حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ ہے۔ ان پانچوں حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں باقی تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہے، یعنی باقی بعد میں جو آئے وہ یہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس کے بعد ہے حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں تمام لوازم حیات کے ساتھ دیکھیں لوازم حیات کے ساتھ زندہ ہے، یعنی حیات میں جو چیزیں لوازم تھی، یعنی جو حیات میں جس طرح زندہ تھے، ظاہری حیات میں دنیا والوں کو دیکھتے تھے، ان کو ملاحظہ کرتے تھے، اسی طرح قبر میں بھی آپ سب کو ملاحظہ کر رہے ہیں، تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ خدا کے نبیوں کی حیات شہیدوں کی حیات سے کہیں بڑھ چڑھ کر رافع و اعلیٰ ہے، یعنی بہت بلند ہے۔ کہتے ہیں نا شہید بھی زندہ ہے، تو جو شہید ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہی ہے، لیکن ان کا مرتبہ اور ایک نبی جو اپنی قبروں میں زندہ ہے اس کا مرتبہ یہ اعلیٰ ہے۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ شہیدوں کا ترکہ تقسیم کر دیا جاتا ہے نا، ان کا جو مال بچا ہوا ہوتا ہے نا، ترکہ یعنی چھوڑا ہوا مال، ٹھیک ہے، جائیداد پراپرٹی وغیرہ چھوڑا ہوا، اس کو کیا تقسیم یعنی بانٹ دیا جاتا ہے، اور ان کی بیویاں عدت کے بعد دوسروں سے نکاح کر سکتی ہے، مگر انبیاء علیہم السلام کا نہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے، یعنی ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، نہ ان کی بیویاں عدت کے بعد دوسروں سے نکاح کر سکتی ہے۔ پتہ چلا انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہے۔ عقیدہ 13، ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت یعنی نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم فرما دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنے کو مانے یا کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن مانے وہ شخص کافر ہے۔ یہ بھی ہمارا ایک امپورٹنٹ عقیدہ، مہتو۔ اس میں بھی لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں نا کہ آخری نبی یہ نہیں ہے، اسی لیے تو یہ جو تاجدار ختم نبوت، یہ ہم کیوں نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یعنی پیارے آقا پر جو نبوت کا دروازہ تھا، نبوت کا سلسلہ تھا وہ ختم، آپ خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں میں آخری، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دیکھیں آگے 14، ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں یعنی بیداری جاگتے میں جسم کے ساتھ
مکہ مکرمہ سے ہے نا بیت المقدس تک، تو پڑھ سکتے ہیں بیت المقدس بھی ہوتا ہے نا تک، اور وہاں سے 7 آسمانوں کے اوپر، اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا رات کے ایک مختصر حصے میں پہنچایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرش و کرسی، لوح و قلم اور خدا کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، اور خدا کے دربار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص، یعنی خاص قرب حاصل ہوا کہ کسی نبی اور فرشتے کو نہ کبھی حاصل ہوا نہ کبھی حاصل ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی جو مہینہ ہمارے درمیان جو چل رہا ہے رجب المرجب کا، تو اسی ہی مہینے کے چاند 27 کو یہ سفر معراج کا واقعہ ہوا تھا نا، تو یہ وہی مہینہ ہے، اور یہ معراج، شب معراج جس کو ہم کہتے ہیں معراج کی رات، وہ آنے والی بھی ہے۔ دیکھیے یہ اس کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ معراج میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے جمال الہی عز و جل کا دیدار کیا، اللہ عز و جل کی زیارت کی، اور بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض، ہے نا، ملکوت السماوات پڑھے گے، یعنی زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں مملکت ہے، اس کے ذرے ذرے کو تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمایا، یعنی دیکھا، معائنہ کیا، اس کو جانا، ٹھیک ہے۔ یہ بہترین عقیدہ، اس کے بارے میں ہمیں معلومات رکھنی چاہیے۔ پارٹ نمبر 70 سے 15 نمبر کے عقیدے سے ہم کنٹینیو کریں گے۔